السلام علیکم، میں ہوں اسد ابرار، اور آج میں جس شخصیت کے پاس آیا ہوں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اوریہ مقبول جان صاحب۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ، آپ اوریہ مقبول جان کو ایک مذہبی شخصیت یا تجزیہ نگار یا پھر ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں؟ لیکن زندگی میں کوئی چیز بھی خانوں میں فٹ نہیں ہوتی۔ مذہبی شخصیت کوئی شخصیت نہیں ہوتی، مذہب ہر آدمی کا ایک، جسے کہتے ہیں کہ خاصہ ہے۔ آدمی پیدائش ایک مذہبی گھرانے کے اندر، کوئی بھی آدمی جو ہے کسی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے ملحد کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو اللہ یا اپنا بھگوان یا کسی اور مذہب پہ یقین نہ رکھتے، بہت کم لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو پیگنس ہیں جو افریقہ کے اندر ہیں، وہ بھی اپنے انسیسٹرز، آباء و اجداد کے مذہب کو ضرور رکھتے ہیں۔ تو مذہب کا علم حاصل کرنا یہ ہے، یہ ایک انسان کی بنیادی خواہش ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو تخصص دے دیا ہوا ہے، ورنہ یہ تو ہر آدمی کو جاننا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اور قرآن پاک میں کسی طور پہ نہیں کہا کہ مولوی جو ہے دین کا علم حاصل کرے۔ بالکل صحیح۔ دین کا علم جو ہے، تدبر قرآن جو ہے، یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مذہبی شخصیت والی کوئی بات نہیں، یہ آدمی کو اس علم کو حاصل کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جہاں تک تجزیہ کا قتل ہے، پاکستان کا ہر بندہ تجزیہ نگار ہے۔ آپ کے تھڑے والے کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کسی اپنا دفتر، سرکاری دفتر میں چلے جائیں، آپ ٹی وی کا ایک پروگرام لگا دیں، 4 بندوں کو بٹھا دیں، تجزیہ نگاری اس کی ختم ہو جائے گی، ان کی 3 گھنٹے بعد میں بھی چلتی رہے گی۔ تو تجزیہ نگاری کا بھی خصوصیت والی بات نہیں۔ ہاں، بیوروکریسی ایسی چیز ہے کہ جو میں نے رزق کمانے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کیا تھا، اور وہ ہر کوئی کرتا ہے، کوئی اور ایک نوکری کرتا ہے، کوئی دوسری کرتا ہے۔ جیسے جو ہمارے یہاں اگر وہ میں نہ ہوتا تو میں ڈاکٹر بن جاتا، تو میں ڈاکٹر ہوتا۔ اگر میں وکالت کرتا، جو کہ میں وکالت کی میرے پاس ڈگری ہے، تو میں وکیل ہوتا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ تو ایک رزق کمانے کا ذریعہ تھا، جیسا ہے۔ بٹ آئی بلیو کہ آپ کا ایک بڑا نام بن چکا ہے اچھا، تجزیہ نگاری کے حوالے سے، تو آپ وٹ یو فیل کہ اس بڑے نام کے پیچھے وہ راز کیا ہے، وہ کیا خاص ایفرٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں اپنا کو شاید نہ سمجھوں، بڑا نام میرا شاید کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا نام کوئی نہیں ہوتا۔ فرائڈ نے کہا تھا کہ بڑا بننے کی کوشش مت کرو، ہر بڑا نام جو ہے 50 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ آپ 50 سال پہلے کے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ 1954 میں، 1953 میں، 1952 میں پاکستان کا وزیر اعظم کون تھا؟ بالکل آپ کو نہیں یاد؟ میں لاہور شہر کی کیا یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کے پاس آپ مائک لے جائیں، آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1960 سے پہلے، ایوب خان سے پہلے کون وزیر اعظم تھا؟ وزیر خارجہ کون تھا اس وقت؟ کون؟ کسی کو؟ چند ایک شخصیت ہوتی ہیں جو کہ سرپاس کر جاتے ہیں، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد فیڈ آؤٹ ہوتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو بڑا آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ٹی وی چینل ہے، جن اداکاروں کو، جن اداکاراؤں کو ہم اپنی جوانی میں دیکھا کرتے تھے، آج لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا، ان کے چہرے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا، وہ والی بات ہوتی ہے۔ تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا دنیا کے اندر۔ وجب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہ جانا ہے پوری زندگی۔ اچھا سر، ایک بڑا میرا اہم سوال آپ سے، جس پہ آپ کی بہت زیادہ ریسرچ بھی ہے، ڈسکشن بھی آپ کی کافی زیادہ سنی۔ ہماری اس وقت سوسائٹی میں، معاشرے میں بڑی تیزی سے ایک تبدیلی آ رہی ہے، مغربی افکار جو ہیں، کانسیپٹس، آئیڈیالوجیز یہاں پہ بہت تیزی سے لائی جا رہی ہیں۔ کبھی کبھی فیل آتی ہے کہ پوچھا جائے آپ جیسے تھنکر سے، تجزیہ نگار سے، کہ ان کی گنجائش کیوں بنائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کا؟ دیکھیں، یہ ہم سے پہلے کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، 200 سال پرانی بات ہے۔ اگرچہ کہ آپ کا بہت بڑا ہیرو ہے، ہم سب لوگوں کا ہیرو ہے، سر سید احمد خان۔ جس وقت اس نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، تو اس کے اندر ایک مکمل طور پہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو اس کے اندر اس نے متعارف کرا دیا تھا۔ بالکل صحیح۔ اور ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم وہ تھا کہ جس کا تصور یہ تھا کہ ایک، جس کو گورے خود کہتے ہیں کہ ہم ایک کوکونٹ، ناریل چاہتے ہیں، جو باہر سے براؤن ہوتا ہے، اندر سے پورا گورا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس وقت تھا۔ آپ نوجوانوں کی تصویریں دیکھیں، شلوار قمیض پہنی ہوگی لیکن اوپر ٹائی لگائی ہوگی، تو وہ ٹوپی پہ پہنی ہوگی رومی، کیونکہ ابھی تک ٹوپی اتارنے کے مقام پہ آئے نہیں تھے وہ۔ میں جب بلوچستان میں پوسٹ ہوا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ بلوچستان کے جتنے بھی لوگ تھے جو اپنے گاؤں جاتے تھے تو پگڑی پہن کے جاتے تھے، کیونکہ گاؤں کے اندر وہ پگڑی بغیر چل نہیں سکتے تھے۔ آج تھوڑا بہت ریلیکس، ابھی بھی ہمارے ہاں جو پرانے دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر سر ننگے آپ نہیں جا سکتے بزرگوں کے سامنے۔
تو وہ بھی نہیں تھا، تو گنجائش آہستہ آہستہ نکل، اس کے اندر ایک کلاس پیدا ہونی شروع ہوگی. وہ کلاس چلتی چلی آ رہی ہے، چسن سے کلاس نکلی، باقی جگہوں پہ نکلی. کلچرل جسے کہتے ہیں نا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا، روب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا، ماحول اتنا سخت تھا کہ آپ زیادہ نہیں آ سکے. ادروائز آپ دیکھ لیں، آپ کے اس زمانے سے آپ کے ہاں میز پہ بیٹھ کے کھانے کا رواج آ گیا، چھری کانٹے بھی آ گئے، آپ نے کپڑے بھی ویسے پہننے شروع کر دیے. آپ کے ملبوسات کی یہ جو آپ کے پرانے درزی کی دکانیں دیکھیں، ان کے اوپر کیا لکھا تھا، فاؤنڈیڈ ان 18 فلانا بندوقوں کے، باقی چیزوں کے، ہر چیز. تو یہ کلچرل انفلوئنس. اور دنیا میں کوئی کلچر جو ہے نا وہ ایک جگہ رکا نہیں رہتا. یہ سمندر کی طرح نہیں ہوتا، یہ دریا کی طرح ہوتا ہے. آج جو ہمارے لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، ان سے مجھے اکثر پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شلوار پہنی تھی؟ بالکل صحیح. نہیں تھی. شلوار تو اس علاقے کا رواج، بالکل صحیح. وہ تو دھوتی پہنتے تھے. آپ نے جو آخری پاجامہ خریدا ہے وہ شلوار کی طرح کا بیگی شلوار تھی. وہ جب آپ کو صحت یابی ہوئی ہے جب آپ کے وصال سے پہلے، تو آپ بازار گئے، رومن نے کہا تھا یہ سطر کے لیے بہت اچھا ہے، آپ نے وہ خرید، لیکن آپ نے پہنا نہیں. آپ لیں کہ ترکے میں موجود تھا. حضرت عمر کسروانی کباب پہنا کرتے تھے. اب کسروانی کباب کہاں سے آ گیا وہاں؟ تو کلچر جو ہے نا یہ بنیادی طور پر عقائد ایسی چیز ہے کہ جو تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اگر مغل جو ہیں وہ ادھر نہ آتے، بالکل صحیح. اور مغل چلے جاتے یورپ، یہ کافروں کا لباس ہوتا اور وہ مسلمانوں کا ہوتا جو فرانس میں، جو لندن میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. Exactly. تو اصل مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کسی طور پر بھی کلچر کو اور طرز معاشرت کو اس حد تک اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا سیدہ عائشہ تھے کہ عائشہ میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پر استوار کر دو. خانہ کعبہ بنیادی طور پر یہ چکور نہیں تھا، یہ مستطیل، یہ جو ملتزم ہے نا، یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا. بالکل صحیح. تو عربوں نے وعدہ کیا تھا کہ رزق حلال اس پہ خرچ کریں گے، حرام کا ایک پیسہ نہیں. تو اتنا تھوڑا رزق حلال تھا کہ خانہ کعبہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اتنا حصہ. لیکن اب تیرے لوگوں کو، عربوں کو اس کو ایسے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے میں نہیں بدلوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلچر ٹریڈیشن کے اندر آ گیا، اللہ کا گھر نہیں تبدیل ہوتا. بہت بڑی بات. تو اصل مطلب یہ ہے کہ کلچر کی نفی اسلام کہیں نہیں کرتا، کسی طور پر بھی نہیں کرتا. سر لیکن اس میں میں اس حوالے سے یہ جو جدت کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں، جس میں بہت ساری قباحتیں بھی نظر آ رہی ہیں. پچھلے دنوں بہت زیادہ وویلا ہوا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن اٹ، خواتین کے رائٹس کے نام پہ. اس کا آگے امپیکٹ آپ سوسائٹی پہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلچر کی بات نہیں ہے. خواتین کا نام کا جو رائٹ، دنیا میں کوئی عورت، خواہ وہ لندن میں پیدا ہو، خواہ وہ نیو یارک میں پیدا ہو، خواہ وہ کراچی میں پیدا ہو، یا وہ پیدا ہو برنائی کے کسی شہر میں، اس کے کچھ وظائف ہیں جسے فنکشنز کہتے ہیں جو اس کو فطرت ادا کرتے ہیں. بالکل صحیح. اس نے بچہ پیدا کرنا ہے، اس بچے کو فیڈ کرنا ہے، اور اس بچے کو جوان ہونے تک لک آفٹر کرنا ہے. کسی بھی اور جاندار کا بچہ اپنی ماں پر کا اتنا زیادہ محتاج نہیں ہوتا جتنا انسان کا بچہ ہوتا. آپ خود سوچ لیں کہ ایک جانور کا بچہ ہوتا ہے، گائے بھینس فوراً اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ جو چھوٹا سا چوزا ہوتا ہے جو انڈے سے نکلتا ہے وہ فوراً، اتنا محتاج پیدا کیا تو اس کے لیے ماں کی ضرورت ہے. تو ماں کو کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص رول دیا تھا کہ تم نے ایک پوری نسل کی آبیاری کرنی ہے جو آگے لے کے جانا. وہ جو مشہور حدیث ہے، ہمارے علماء اکرام پوری نہیں سناتے، وہ ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی ایک گلہ بان ہے، اور اس گلہ بان سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے، اس کے گلے کے. اس کے آگے عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اولاد جو ہے تمہارا گلہ ہے، مرد کا نہیں ہے، عورت کا گلہ ہے. اور تم سے اس کے بارے میں مرد سے پوچھا، تم سے تمہارے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی سیکورٹی کی کہ نہیں، گدھوں والا کام کیا کہ نہیں، پیسے لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا. تربیت مکمل طور پہ عورت کے ذمہ لگا، اور یہ ہر معاشرے نے لگائی ہے، ہر معاشرے نے لگائی ہے. ویسٹرن سویلائزیشن کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کلچر نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایک کاروبار ہے. اس کاروبار سے یہ عورت نکلتی ہے. اس لیے کہ جب تک ہم اس کو بازار میں لا کے کھڑا نہیں کریں گے، جب تک اس کو کارخانے میں لے کے نہیں آئیں گے، ہمارے 15 کاروبار چلتے ہیں اگر عورت کو گھر سے باہر نکالیں.
ڈے کیئر سینٹر آپ بناتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا اس کے بعد جناب فاسٹ فوڈ کے چینز آپ کھولتے ہیں, درزی کی اور دھوبی کی دکانیں آپ کھولتے ہیں. ٹھیک اس کے بعد جناب آپ اس کے جناب مختلف قسم کے کاؤنسلنگ سینٹرز, کیا کیا کچھ نہیں بنایا آپ نے, جو کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اب کاروبار ہے تو کاروبار کرنا ہے. اسی لیے پھر انہوں نے عورت کو محفل میں کھڑا کیا. وہ بیچاری 15 سال کے لیے شمع محفل بنتی ہے, پہلے 15 سال عمر کے جو گزارتی رہتی ہے کہ کب جوان ہوگی تو لوگوں کو دل لبھائے گی, اشتہار میں کام کرے گی, ریمپ میں آئے گی. آخری 25 سال جو ہے اس میں گزارتے کبھی میں ایسی ہوتی تھی, اب مجھے لوگ دیکھتے نہیں. تو یہ تو کاروبار ہے, یہ کلچر نہیں ہے. اور یہ کاروبار دنیا کے ہر ملک میں جس جیسے کہتے ہیں اس نے اس کو تباہ کیا. یہ جو نقاب ہے نا, یہ یورپ میں ہم سے زیادہ پہنا جاتا تھا, ویل کہتے تھے اس کو. بالکل صحیح. عورتیں جو تھیں یہ انگلینڈ کے اور فرانس کے بازاروں میں بگی آتی تھی اور اس بگی کی گرد چادر لپیٹی جاتی تھی جس کے اندر سے عورتیں گزرتی تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ تماشا ہے نا, یہ کلچر کوئی نہیں چھوڑنے اس وقت. اچھا سر, آپ نے ڈسکشن میں مردوں کے حوالے سے مینشن کیا, اسی ایک کانٹیکس میں ایک کویشچن ہے میرا. بہت زیادہ ڈسکشن خواتین کے رائٹس پہ کی جاتی ہے. آئی ڈو ایگری, بالکل رائٹس ہیں, مذہبی طور پہ بھی, سوسائٹی بھی دیتی ہے, کلچر بھی دیتا ہے. لیکن ان دا سیم ٹائم کیا ہمارے معاشرے میں اس وقت جو مرد ہیں وہ ذہنی تشدد کا شکار نہیں ہو رہے؟ مردوں کے حقوق پہ بات نہیں کی جاتی؟ نہیں, میں الٹا نہیں جاؤں گا کہ سر مرد کوئی بھی ذہنی تشدد کا شکار نہیں ہوتا. اس کی ایک 2-3 وجوہات ہیں. اس کی 3 وجوہات میں ایک تو بنیادی طور پر ابھی تک معاشرے میں ایک معاشیات پر مرد کا غلبہ ہے ہی ہے, کچھ بھی آپ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرد طاقتور بھی ہے, مرد علیحدہ, مرد کی کوئی رسپانسبلٹی اس طرح کی ہے نہیں ہے. آپ نے کبھی مرد بچے پالتے دیکھے؟ بہت کم, اکا دکا پالتا. وہ بیچاری ماں کے تو اس کے بچے کو پال رہی ہوتی ہے. پھر اس کے اور بڑے مسائل, 8-9 مہینے اس نے پیٹ میں لے کے آپ تو چلے گئے اس کے ساتھ تعلق گفتوار کر کے بھاگ گئے, اگلے دن آپ نے طلاق دے دیجیے آپ سے. وہ بیچاری 9 مہینے تک اس کو پال رہی ہے, پالنے کے بعد اس کو 2-2.5 سال دودھ پلا رہی ہے. تو وہ تشدد کا شکار زیادہ ہوتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. بالکل یورپ میں بھی مرد تشدد کا شکار نہیں ہوتا. اچھا سر, ایک میرا سیکنڈ لاسٹ کویشچن, پیرالل میڈیا جو آج کل بڑی تیزی سے نوجوانوں کو بڑا اپنا لپیٹ میں لے چکا ہے, اس میں میں چاہوں گا کوئی والدین کو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں کہ وہ اپنے اس وقت نوجوان نسل کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, والدین کو محنت کرنی پڑے گی, کوئی اور انیوائڈیبل ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. نہ وہ کوئی نہیں, آپ روک سکتے ہی نہیں ہیں. یہاں نہیں رکے گا. کسی پڑوسی میں جا کے دیکھ, میں آپ کو اپنی مثال ذاتی طور پہ بتاتا ہوں, چھوٹی سی محنت کی مثال دیتا ہوں. 92 میں پیرالل میڈیا آیا تھا. ہمارے پاس پی ٹی وی ہوتا تھا, ڈش آئی تھی, انکنٹرول ڈش تھی, انڈیا کے سارے چینل تھے, گانے, یہ وہ سارا کچھ. میری چھوٹی سب سے بڑی بیٹی جو تھی اس وقت 1.5 سال کی ہوگی, ذہین تھی, ہر چیز یاد ہو جاتی تھی, ہر گانا یاد ہو جاتا. ہمارے اندر ایک بڑی گندی رسم ہے کہ ہم ایک بچے کو ایک گانا آ گیا تو 6 لوگ بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں اچھا وہ گانا تو سنو, پھر ہم تالی بجاتے ہیں. بچہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. میری بڑی پریشانی ہوگی, اس کو تو سارے گانے یاد ہونے شروع ہو گئے. ظاہر بات تو چلتی تھی, یہاں نہیں دیکھتی تھی, اپنے کسی دوست کے گھر میں دیکھ لیتی تھی, پڑوس میں دیکھ لیتے. میں نے اس کے اوپر اپنی گود میں بٹھایا اور میں نے اس کو وہ ریدمک جتنی بھی ہماری نظمیں تھیں, غزلیں تھیں پرانی, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے, اسی طرح اور بہت ساری, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, جو موسیقیت والی تھی, اس کو جب میں نے بتائیں تو اس کو یاد ہو گئی. اب گانے سنانے والے تو 50 تھے, غزل سنانے والی 1 تھی. اس حد تک اس کو اپریسیشن ملی کہ وہ سارے گانے بھول گئے. یہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو, یا ہم محنت نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا اس کے اوپر یہ کیا آ گیا, مقابلے. آپ جب ایک آدمی کو توجہ نہیں دیں گے اچھی چیز کے اوپر تو بری چیز سیکھے گا, اور بری چیز پر توجہ دیں گے تو بری چیز سیکھے گا, بری چیز پہ اپریشیٹ کریں گے تو بری چیز سیکھے گا. وہ گالی دے کے واہ 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 پتر میرا جوان ہو گیا. جب گالی دینے پہ پتر جوان ہوتا ہے تو پتر پھر اس گالی پہ عمل درآمد کرنے پہ بھی جوان ہوگا. جب بہن کی گالی دے گا تو پھر بہن کے گریبان پہ بھی ہاتھ ڈالے گا. اچھا سر, آخری سوال, آپ کی نظر میں کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ کامیابی کا تو اللہ نے فوز العظیم تو ایک ہی ہے. کامیاب وہی ہے جس کا آخرت کامیاب ہو. حضرت علی زندگی بھر کوئی دعویٰ نہیں کیا, کوئی دعویٰ نہیں. خیبر کا بھی جس وقت ان کو ملجم نے تلوار ماری ہے تو کہا فزت برب کعبہ,
آج میں کامیاب ہو گیا. تو کامیاب وہی ہے کہ جو پریا وسطہ جانی ہے تو جس تک توڑ چڑھے. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ.